باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اگرچہ تو انسان ہے، خدا نہیں، تو اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت حزقیال نبی کی کتاب، اس کے 28ویں باب کی پہلی سے 10ویں آیات مقدسہ۔ ایک دن حزقیال نے خداوند کا کلمہ پایا۔ اس نے کہا کہ اے ابن بشر، سعور کے رئیس سے کہہ دے کہ مالک خداوند یوں فرماتا ہے، چونکہ تیرے دل میں تکبر سمایا ہوا ہے اور تو نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں، اور سمندر کے وسط میں خدا کے مسند پر بیٹھا ہوا ہوں، تو نے اپنا دل خدا کا دل سمجھا، حالانکہ تو خدا نہیں بلکہ محض انسان ہے۔ کیا تو دانیال سے زیادہ دانشمند نہیں؟ کوئی صاحب حکمت نہیں جو تیرے برابر ہو۔ تو نے اپنی دانش اور فہم سے اپنے لیے دولت پیدا کی ہے اور اپنے خزانوں میں سونا اور چاندی جمع کیے ہیں۔ تو نے اپنی بڑی حکمت سے تجارت کر کر کے اپنی دولت بڑھائی ہے، اور تیری دولت کی وجہ سے تیرا دل متکبر ہو گیا ہے۔ اس لیے مالک خداوند یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے اپنے آپ کو خدا کا ہمسر سمجھا ہے، اس لیے دیکھ میں تجھ پر ایسے اجنبیوں کو جو قوموں میں زیادہ ظالم ہیں لاؤں گا۔ وہ تیری دانش کی خوبی کے خلاف تلوار کھینچیں گے اور تیرے جمال کو برباد کر دیں گے۔ وہ تجھ کو گڑھے میں دھکیل دیں گے اور تو سمندر کے وسط میں مقتولوں کی موت مر جائے گا۔ کیا تو اب بھی اپنے قاتل کے سامنے کہے گا کہ میں خدا ہوں، حالانکہ تو اپنے مار ڈالنے والے کے ہاتھ میں خدا نہیں بلکہ انسان ہے؟ تو اجنبیوں کے ہاتھ سے نامختونوں کی موت مر جائے گا، کیونکہ میں نے یہ کہا ہے۔ مالک خداوند کا فرمان یوں ہی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ جماعتی جواب، میں ہی مار ڈالتا ہوں اور جلاتا ہوں، میں ہی مار ڈالتا ہوں اور جلاتا ہوں، میں انہیں پراگندہ کروں گا اور نوح انسان میں سے ان کا ذکر مٹا ڈالوں گا۔ اگر مجھے دشمن کے فخر کا خیال نہ آتا کہ کہیں ان کے مخالف الٹ نہ سمجھیں۔ جماعتی جواب، میں ہی مار ڈالتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارا ہی ہاتھ زوراور ہوا اور یہ سب کچھ خداوند سے نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جس میں مصلحت نہیں اور ان میں کچھ عقل نہیں ہے۔ جماعتی جواب، میں ہی مار ڈالتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ ایک آدمی کیسے 1000 کا پیچھا کرتا، 2 کیسے 10,000 کو بھگاتے؟ اگر ان کی چٹان ان کو فروخت نہ کر دیتی اور خداوند ان کو حوالے نہ کر دیتا،
جماعتی جواب: میں ہی مار ڈالتا ہوں اور جلاتا ہوں، کیونکہ ان کی ہلاکت کا دن قریب اور ان پر گزرنے والا حادثہ دروازہ پر ہے۔ خداوند اپنی امت کے حق کا محافظ ہوگا اور اپنے خادموں پر ترس کھائے گا۔ جماعتی جواب: میں ہی مار ڈالتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مبارک ہے تو اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، کہ تو نے بادشاہت کے راز محض چھوٹوں پر ظاہر کیے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا، 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 آمین۔ ہاللیلویا، 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 آمین۔ سجدوں میں جھک جاؤں، سجدوں میں جھک جاؤں، تیرے حضور، تیرے حضور، تخت تیرا لگا ہوا، تخت تیرا لگا ہوا، تو مجھ سے نہیں ہے دور۔ ہاللیلویا، 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 آمین۔ ہاللیلویا، 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 آمین۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کے 19ویں باب کی 23ویں سے 30ویں آیات مقدسہ۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا دشوار ہے، اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔ جب شاگردوں نے یہ سنا تو نہایت حیران ہو کر بول اٹھے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمیوں کے نزدیک ناممکن ہے، لیکن خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ تب پطرس نے مخاطب ہو کر اس سے کہا کہ دیکھ، ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، پس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب نئی تکوین میں ابن انسان اپنے جلالی تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبائل کا انصاف کرو گے، اور ہر ایک جس نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بیوی یا بال بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑا ہے، وہ 100 گنا پائے گا،
اور ابدی زندگی حاصل کرے گا، لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔